یہ کہانی ہے اس حسن کی جس کی مثال زمین نے دوبارہ نہ دیکھی۔ یہ قصہ ہے اس صبر کا جس نے قید خانوں کی دیواروں کو بھی پگھلا دیا۔ قرآن کریم نے اسے احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ یہ محض ایک داستان نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ کینان کی ایک پرسکون صبح ننھے یوسف اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ ان کا چہرہ کسی انجانی خوشی سے دمک رہا تھا۔ ابا جان، آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند وہ سب میرے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبوت کے منصب پر فائز تھے، اس خواب کی گہرائی کو بھانپ گئے۔ ان کے دل میں ایک طرف خوشی تھی تو دوسری طرف ایک انجانا خوف۔ میرے پیارے بیٹے، خبردار، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلے۔ لیکن تقدیر اپنا راستہ بنا رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے باقی 10 بھائی جو قد آور اور کثرتی جسم کے مالک تھے، اپنے والد کی یوسف علیہ السلام سے والہانہ محبت کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ ان کی محفلوں میں صرف ایک ہی تذکرہ ہوتا، آخر یوسف میں ایسا کیا ہے کہ ابا جان ہمیں چھوڑ کر صرف اسی کے دیوانے رہتے ہیں۔ ایک دن بھائیوں نے ایک بھیانک منصوبہ بنایا۔ وہ والد کے پاس آئے اور بڑی لجاجت سے کہا، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل بھیجے۔ وہ کھیلے گا تو اس کا جی بہل جائے گا۔ ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دیتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ تم کھیل میں لگ جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ مگر بھائیوں کے اصرار کے سامنے والد کی ممتا ہار گئی۔ جنگل پہنچتے ہی بھائیوں کا رویہ بدل گیا۔ وہ معصوم یوسف جسے وہ کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے، اب ان کے ظلم کا نشانہ تھا۔ انہوں نے یوسف کو ایک اندھے اور گہرے کنویں میں گرا دیا۔ بھائیوں، مجھے یہاں تنہا مت چھوڑو، ابا جان کو کیا جواب دو گے؟ بھائیوں نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پر ایک بکری کا خون لگایا اور رات کے اندھیرے میں روتے ہوئے والد کے پاس پہنچے۔ ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے کہ یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یہ دیکھیے اس کی قمیض۔ نہیں، تمہارے نفس نے یہ بات بنا لی ہے۔ بس اب صبر جمیل ہی میرا سہارا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کئی دن اس کنویں کی تنہائی میں رہے۔ پھر ایک قافلہ وہاں رکا۔ پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا گیا تو یوسف علیہ السلام اس سے لپٹ کر باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے انہیں ایک بیش قیمت غلام سمجھ کر چھپا لیا اور مصر کے بازار میں لے آئے۔ مصر کی منڈی میں جب یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تو عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ اس بچے کا خاص خیال رکھو، اس کے چہرے سے شرافت ٹپکتی ہے، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وقت گزرتا گیا۔ یوسف علیہ السلام ایک خوبرو جوان بن گئے۔ اللہ نے انہیں وہ حسن دیا تھا کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ لیکن اسی حسن نے ان کے لیے ایک نئی آزمائش کھڑی کر دی۔ زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن اس نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میرا رب میرا محسن ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے قمیض پکڑی جو پھٹ گئی۔ دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے فوراً پانسا پلٹا اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، مگر گواہی نے ثابت کر دیا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، لہٰذا یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی، مگر اپنی ساکھ بچانے کے لیے عزیز مصر نے انہیں جیل بھیج دیا۔ جیل کی وہ کول کوٹری یوسف علیہ السلام کے لیے مدرسہ بن گئی۔ وہاں انہوں نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی سچی تعبیر بتائی۔ برسوں بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ کوئی ہے جو مجھے اس کی تعبیر بتائے؟ جب کوئی درباری نہ بتا سکا
तो रहा होने वाले कैदी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई कि मुल्क में 7 साल खूब गल्ला होगा और फिर 7 साल शदीद कहत पड़ेगा। बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत का गर्वेदा हो गया और उन्हें रहा करने का हुक्म दिया। मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक इन औरतों से तहकीक न कर ली जाए जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। जब जुलेखा ने सबके सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जत व वक़ार के साथ जेल से बाहर आए। बादशाह ने उन्हें मिस्र का वजीर खजाना बना दिया। कहत के दिन शुरू हुए। किनान से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने मिस्र आए। दरबार में जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर वो ना पहचान सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हिकमत अमली से अपने सगे भाई बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। जब भाई दूसरी बार आए और अपनी बेबसी का रोना रोया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। क्या तुम्हें याद है तुमने नादानी में यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? क्या तुम ही यूसुफ हो? हाँ, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया। आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज भाइयों को दी कि उसे वालिद के चेहरे पर डालना। कनान में याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें यूसुफ अलैहिस्सलाम के हिज्र में रोते रोते सफ़ेद हो चुकी थीं। जैसे ये कमीज उनके चेहरे पर पड़ी, बरसों की तारीकी खत्म हो गई और उनकी बीनाई लौट आई। पूरा खानदान मिस्र पहुंचा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को शाही तख्त पर बिठाया तो सब उनके सामने सजदा रेज हो गए। अब्बा जान, ये है मेरे इस बचपन के ख्वाब की ताबीर जिसे मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। उसने मुझे जेल से निकाला, शैतान की डाली हुई दूरी को खत्म किया। मेरा रब बहुत हिकमत वाला है। ये था यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, वो किस्सा जो हमें सिखाता है कि अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, अल्लाह की तदबीर हमेशा गालिब रहती है। हसद करने वाले हार जाते हैं और सब्र करने वाले तख्ते शाही पर बैठते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो बराहे करम कमेंट करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जिस मौजू पर भी वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं। शुक्रिया।